بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دورۃ الحدیث شریف کے ایک طالب العلم نے یہ کہا ہے کہ اب ہم درس نظامی کے آخری سال میں ہیں اور عنقریب ہمیں تدریسی ٹیسٹ دینا ہے، استاد بننا ہے۔ پچھلے سالوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، ان کا ازالہ اب اتنی جلدی کیسے کیا جا سکتا ہے، یا ہم تدریسی ٹیسٹ میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں۔ میں اس اتنے لمبے سوال کو بہت مختصر کر دوں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہم استاد بننا چاہتے ہیں، استاد کیسے بنیں۔ محترم، آپ دورۃ الحدیث شریف میں آ چکے ہیں، درس نظامی کی ساری بہاریں آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اب بھی اگر دورۃ الحدیث شریف کے سال کے درمیان میں موجود ہیں تو چند دنوں کی اگر آپ اخلاص کے ساتھ کوشش اور محنت کر لیں تو تدریس ملنا یا تدریس کرنا کوئی بعید صورت نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ تو علیحدہ تدریس کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کا 8 سالہ نصاب نہیں ہوتا، وہ مبتدی طالب العلم کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ابتدائی درجات کی جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتابیں آپ کا تدریسی ٹیسٹ کہہ لیں یا تدریس کے لیے جو آپ کے امتحان ہوتا ہے اس میں ان کا حل پوچھا جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کافیہ ہوگی، قدوری ہوگی، مرکات ہوگی، دروس البلاغہ ہوگی، آپ کی نحو ہوگی اور صرف ہوگی۔ کافیہ پوری اگر یاد کرنی ہو متن، کتنے دن آپ کے لگنے چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جو آپ کے مکاتب سے چھپی ہوئی کافیہ ہے اس کو نہ دیکھیں، وہ کتاب بنائی ہوئی ہے، اس کے نیچے پورا حاشیہ صفحے کا موجود ہے، ایک لائن کا ایک صفحہ ہے۔ اگر 300 صفحات ہیں تو ٹوٹل 300 لائنیں تقریباً بنتی ہوں گی۔ مطلب یہ متن جو ہے کافیہ کا چند صفحوں میں، یعنی ایک صفحہ یا 2 صفحے یا زیادہ سے زیادہ 3 صفحوں میں پورا آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے 1 رات کافی ہے۔ چلیں ہم اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، 3 راتیں آپ کافیہ کو یاد کریں۔ سیم یہی پیٹرن مرقات کا ہے، یہی پیٹرن دروس البلاغہ کا ہے۔ یہ 3 کتابیں آپ کو یاد ہو جانی چاہیے اور ہو جاتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ ذہن کو منتشر رکھیں، آپ ایک پٹری سے اپنی تیاری شروع فرمائیں۔ دروس البلاغہ کے تھوڑے سے صفحے ہیں، یہ یاد ہو جاتی ہے۔ مرقات کے تھوڑے سے صفحے ہیں، یہ یاد ہو جاتی ہے۔ کافیہ کے تھوڑے سے صفحے ہیں، یہ یاد ہو جاتی ہے۔ رٹا لگا جائیں، ان کو یاد کر جائیں۔ یہ ایسی یاد ہو جائے کہ جہاں آپ عبارت پڑھے سامنے والا یہ جج نہ کر سکے کہ آپ کی عبارت میں کمی ہے، کمزوری ہے۔ جب آپ کو زبان نہیں یاد ہوگا، جیسے آپ کی فاتحہ میں غلطی نہیں آتی، اسی طرح آپ کی ان کتابوں میں غلطی نہیں آئے گی۔ 3 کتابیں یہ نکل گئیں، کافیہ، مرقات اور اللہ آپ پہ رحم کرے دروس البلاغہ۔ قدوری شریف کا بھی مختصر سا نصاب کئی مدارس میں شامل ہوتا ہے تدریس کے لیے، اسے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ یاد نہ کرنا ہو تو آپ کم از کم اس کے ان صفحات کا جو آپ کے نصاب میں ہے روز تکرار کرنے کی یا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ابھی بہت دن ہے آپ کے، یہ تو 10 12 15 دن کا کام ہوتا ہے تیاری کرنا، جو میں آپ کو طریقہ کار سکھا رہا۔ یوں یہ 4 کتابیں آپ کی نکل گئی۔ اب آپ کا جو مین پرابلم ہے، آپ کی صرف کچی ہے یا نحو کچی ہے، تو اب کتنی کچی ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہوگا۔ آپ جہاں تدریسی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہاں جو کتاب مروج ہے، کہیں تحصیل النحو ہوگی، تحصیل الصرف ہوگی، کہیں ہدایت النحو ہوگی، اور کہیں ہدایت الصرف ہوگی، کہیں آپ کی خلاصۃ النحو ہوگی،
جہاں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہاں کی الگ الگ کتابیں ہوں گی، وہ کتاب بھی یاد کی جا سکتی ہے، رٹا لگا جائیں۔ یہ 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کا ٹارگٹ لے کر یہ 4-5 کتابیں آپ یاد کر جائیں، اور آپ کو یاد ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ اس بات میں مخلص ہیں کہ آپ کو تدریس کرنی ہے، تو پھر آپ اپنا مستقبل دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے یہ تھوڑی سی قربانی دے جائیں۔ مہینہ 1.5 مہینہ آپ اوڑھنا بچھونا ان کتابوں کو بنا جائیں، اور جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر آپ اس کو چھوڑیں نہیں، آپ ان کی روزانہ سبقی اور منزل دہراتے رہیں۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ وہ مسئلے کیسے پتہ چلیں گے، تو محترم اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس ضرور کرنی پڑے گی۔ فہم مسئلہ اور تفہیم مسئلہ، اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی۔ میں دورۃ الحدیث سے پچھلے سالوں کے طلباء کو بکثرت یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ فہم اور تفہیم کو زیادہ فوکس کریں۔ تدریسی ٹیسٹ میں ان چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، مختلف مدارس میں مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، اس میں فہم اور افہام کے، فہم اور تفہیم کے نمبرز ہوتے ہیں۔ یہ بعض طلباء میں گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دیتا ہے، بعض کو محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ توجہ دے لیں۔ اگر آپ نے طے کر ہی لیا ہے کہ اب آپ نے استاد ہی بننا ہے، تو پھر اتنے دن کے لیے آپ جہاں ہیں وہاں کے اولیٰ اور ثانیہ کے طلباء کے استاد بن جائیں، پیسے دے کر استاد بن جائیں۔ آپ رات کے حلقوں میں چلے جائیں، آپ محلے کے ان بچوں کو پکڑ لیں جو کہیں درس نظامی کرتے ہیں، اور انہیں کہیں میں تمہیں سبق پڑھاتا ہوں۔ جب تک آپ کا تدریسی ٹیسٹ نہیں ہوتا تب تک آپ پڑھائیں۔ جب آپ طلباء کو سامنے بٹھا کر پڑھائیں گے تو آپ کی تفہیم کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے ہم اتنے مصروف ہیں کیا کریں؟ تو بابا جب مصروف ہیں تو پھر تدریس کا خیال اور خواب چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ گفتگو تو میں نے تیاری کے حوالے سے کی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اپنے دورۃ الحدیث شریف کے اور باقی طلباء کے لیے بھی ایک اہم پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، تدریس کوئی نوکری نہیں ہے۔ تدریس علم دین کی اشاعت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، خدمت دین کا بہترین ذریعہ ہے، یہ نوکری نہیں۔ اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تدریس نہ کریں۔ اگر آپ کو 12-15 ہزار روپے کی نیڈ ہے اور اس لیے آپ تدریسی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ تدریس نہ کریں، کیونکہ آپ کا مسند تدریس پر آنا کسی اور اہل شخص کی محرومی کا سبب بنے گا۔ اور چونکہ آپ ذہنی اعتبار سے مدرس نہیں، آپ درس نظامی سے محبت نہیں رکھتے، آپ نوکری کرتے ہیں، تو آپ اپنے طلباء میں وہ گروتھ بھی نہیں لائیں گے، وہ بہتری بھی نہیں پیدا کریں گے جو ان طلباء کی نیڈ ہے، جو وہ گھر سے ذہن لے کے آئے ہیں، آپ ان کا ذہن خراب کر ڈالیں گے۔ یہ تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے طلباء ہمارے ہی ہاتھوں سے گزر کے جاتے ہیں۔ جب ہم ان سے چھوٹے درجات میں خامسہ، سادسہ اور سابعہ میں گفتگو کرتے ہیں کہ محترم کیا ارادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے پروفیسر بننا ہے، ہم نے لیکچرار لگنا ہے، ہم تو کاروبار کریں گے، ہم تو زمینیں اپنی حل چلائیں گے اور کھیتی باڑی کریں گے۔ خواب یہ ہوتے ہیں، اور جب فارغ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، لیکچرار وہ بن نہیں پاتے، پروفیسر انہیں کوئی لگاتا نہیں، گورنمنٹ جاب ان کے مقدر کی ہوتی نہیں، ابا جان کھیتی باڑی ان سے کرواتے نہیں، اب مجبوری ہوتی ہے کہ اب ہم مدرس بنیں گے۔ ایسے طلباء کے لیے مطلب دلی درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم تدریس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ خود تدریس کے قائل نہیں تھے۔ ہمیں وہ مدرس چاہیے اس وقت مدارس اسلامیہ کے لیے جس کا اوڑھنا بچھونا درس نظامی ہو، جو درس نظامی کی اہمیت سے واقف ہو، جو اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتا ہو کہ بھائی عالم بنو، اللہ تمہیں رزق وافر عطا فرمائے گا، جو اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری جان آپ عالم بنیں، اللہ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا۔
جس بندے نے مسند تدریس پر بیٹھ کر یہ کہنا ہے وہ یہ کچھ نہیں ہوتا، ساتھ کچھ اور بھی کرو، اس دور میں اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جاؤ کوئی کمپیوٹر کورس کرو، اور جاؤ کوئی لینگویج کورس کرو، اور جاؤ جا کر کوئی نوکری سیکھو، یونیورسٹی پڑھو تاکہ تمہارا کہیں اور بھی کچھ سکہ چلے، وہ استاذ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے نہیں چاہیے کہ اس وقت میری دنیا کو، میری کائنات کو، میرے اسلام کو علماء کی ضرورت ہے۔ اس وقت درد کا عالم یہ ہے، ہر شہر کا ایک مفتی ہونا یہ لازم، اور پورے صوبے پڑے ہیں کہ جہاں مفتی اعظم کوئی نہیں۔ میرے جیسے کئی مفتی مل جاتے ہیں، مفتی نہیں ہے کوئی، جس کی پریکٹس ہو، جس کی مہارت ہو، اور جسے تدریب کرتے ہوئے وہ عرصہ گزر گیا ہو کہ اسے افتاء کا ٹائٹل ملے، سند دی جا سکے۔ پورے شہروں میں، بڑے شہروں میں تو موجود ہوں گے، لیکن کئی پاکستان کے شہر ایسے۔ مسجدیں، آپ سے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ مسجدوں میں کیا ہے؟ میں کراچی شہر میں ہوتا ہوں، تو میں کراچی کے اگر علاقوں کی باتیں عرض کرنا شروع کروں تو مسجدوں میں امام نہیں ہے کوئی اچھا۔ کیوں نہیں ہے؟ مدرسے کے بچوں کو پروفیسر بنا دیا ہے، لیکچرار بنا دیا ہے، مدرسے کے بچوں کو گورنمنٹ جاب کے لالچ دلا دیے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے ذہین اور فتین طالب العلم تھے وہ چلے گئے یا جانے کے خواب دیکھنے لگے، اور جو میرے جیسے نکمے لوگ تھے جنہیں ویل ڈریس رہنا نہیں آتا تھا، جن لوگوں کو، جن بچوں کو ادھر ادھر سے کچھ نہیں ملتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بیچارے مسجدوں کے امام بنے، مربی نہیں ہوئے، تربیت یافتہ نہ ہوئے، تربیت کرنے والے نہ ہوئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ان اساتذہ کی ضرورت ہے جو ابتدا سے تدریس کرنا چاہتے ہوں، تدریس کو اپنا شغل اور شغف بناتے ہوں، اور ان کی یہ رائے ہو کہ اللہ نے اس تدریس کے لیے انہیں منتخب فرمایا ہے تو کائنات کا بہترین فرد ان کو بنایا۔ تو جو درس نظامی کر رہے طلبہ ہیں وہ بھی، جو دورۃ الحدیث شریف میں ہیں وہ بھی، اور جو مسند تدریس پر ہیں وہ بھی، تمام احباب ان گزارشات پہ توجہ دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے تدریس کے لیے تو خدا کے لیے اس مسند کا اکرام کیجیے، اور اگر آپ دورۃ الحدیث شریف میں ہیں، ابھی تک آپ کا قبلہ درست نہیں تھا تو اپنا قبلہ درست کیجیے۔ آپ حادثاتی مدرس بننا چاہتے تھے تو حادثاتی مدرس نہ بنے، آپ اللہ کے دین کے مخلصاً خادم بنے، خدا آپ کو دوسروں سے اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ جو چھوٹے درجات کے طلبہ ہیں انہیں بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ منتشر نہ ہو، آپ دین سیکھنے آئے ہیں، عالم بننے آئے ہیں، بہترین عالم بنے۔ میرا کریم اپنے دین کی خدمت آپ سے جس شعبے میں لینا چاہے گا، یہ تو انتخاب باری تعالیٰ ہے، یہ انتخاب باری تعالیٰ ہے، اللہ منتخب فرماتا ہے۔ اگر آپ کی جگہ کہیں اس مالک نے یونیورسٹی میں بنائی ہے تو وہ دے دے گا جگہ آپ کو، آپ دوڑ نہ بھی لگائیں گے تو وہ مالک جگہ دے دے گا۔ اور اگر مدرسے کی مسند پر آپ کی تربیت کرنا لکھا ہے، آپ اسی مسند پہ آئیں گے، آپ جو مرضی کریں۔ اس لیے جو کام کر رہے ہیں اس کام کو اچھے انداز میں کریں، درس نظامی بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔